میں واحد آدمی ہوں پاکستان دنیا کی سیاست میں جس پر 18 حملے ہوئے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو تکلیف تو آتی ہے، اور میں تو بلے شاہ صاحب کا شاگرد ہوں، اور بلے شاہ سے میں نے ایک ہی بات سیکھی کہ سچ آکھیاں بھانبڑ مچدا ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ ایک دن میں 4 5 قانون بن جاتے ہیں۔ آئین تو قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ بنتا ہے، اور اس تک قانون بنانے میں میرا ایک بڑا میجر رول ہے۔ اس وقت یہاں بالکل افراتفری کا عالم ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ایک چیز بتا دوں، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو قومیں بڑی مدت کے لیے غلامی کے گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، اور ان حالات کو صحیح کرنے میں آج پاکستان کے وہی حالات ہیں جو 1971 میں ہیں۔ تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا، وہ پاکستان نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں، اور ہزارہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں واحد ایک شخص زندہ رہ گیا ہوں جس نے اس ملک کے آئین کو بنایا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ 1973 کا آئین لکھنے والا آخری شخص میدان میں نکل آیا اور کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اب وکیل مزید چپ نہیں رہیں گے اور ایک نئی تحریک کا آغاز ہوگا۔ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا کسے کہتے ہیں۔ یقین مانیے گا، کانوں سے گرم دھوئیں نکال دیے ایسی تقریر کی۔ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ زباری صاحب اور میرے وکیل بھائیوں، السلام علیکم۔ جیسے کہ ابھی بتایا کہ میں واحد ایک شخص زندہ رہ گیا ہوں جس نے اس ملک کے آئین کو بنایا۔ 1973 میں I was the youngest member of the Constituent Assembly of Pakistan, and because of my legal background, I played a very major role in the drafting of the Pakistan Constitution. I was given a unique honor that I opened up the debate on behalf of the combined opposition, and I wound up the debate on behalf of the combined opposition. Normally, see, ایک دن میں 4 5 قانون بن جاتے ہیں۔ آئین تو قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ بنتا ہے، اور اس تک قانون بنانے میں میرا ایک بڑا میجر رول ہے۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان کے وہی حالات ہیں جو 1971 میں ہیں۔ اس وقت جب سیشن بلایا گیا 3 مارچ 1971، میں واحد شخص تھا پورے مغربی پاکستان سے جو اپنے ضمیر کی آواز پر ڈھاکے گیا، اور میں نے پاکستان کے ساتھ اپنی حاضری لگوائی۔ تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا، وہ پاکستان نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں، اور ہزارہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے دوستو، میں واحد آدمی ہوں پاکستان دنیا کی سیاست میں جس پر 18 حملے ہوئے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو تکلیف تو آتی ہے، اور میں تو بلے شاہ صاحب کا شاگرد ہوں، اور بلے شاہ سے میں نے ایک ہی بات سیکھی کہ سچ آکھیاں بھانبڑ مچدا ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، اور ان حالات کو صحیح کرنے میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور اگر انہوں نے ہوش و حواس سے اور سنجیدگی سے اس مشن پر کام کیا تو وہ دن دور نہیں کہ وہ جو ہیں عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو آزاد نظر آئیں گی، اس ملک میں آئین بھی ہوگا، اس ملک میں جمہوریت بھی ہوگی۔ اس وقت یہاں بالکل افراتفری کا عالم ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ایک چیز بتا دوں، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو قومیں بڑی مدت کے لیے غلامی کے گڑھے میں گر جاتی ہیں، اور کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہو جائے، کیونکہ قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو شب بداری کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے آنسو
جو ہیں پسند آ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کرائسس میں ایک ایسی ڈائنمک لیڈرشپ نکلتی ہے جو قوموں کو اٹھا کے کہیں سے کہیں لے کے چلی جاتی ہے. تو میں کیونکہ پازیٹیو سوچنے والا بندہ ہوں, مجھے پورا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہاں اس کرائسس میں سے ایک کوئی نہ کوئی لیڈر نکلے گا. وہ میں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا, وہ آپ ہی میں سے کوئی ہے, کراؤڈ میں سے ہے, لیکن نکلے گا ضرور انشاءاللہ. جی میں زبیری صاحب کا دل سے ممنون ہوں جنہوں نے مجھے بلایا. میں بالکل پچھلے دنوں موت کے منہ سے نکلا ہوں. میرا بڑا میجر آپریشن رہا, 3.5 مہینے میں بیڈ ریڈن تھا, اور صرف ان کے انویٹیشن پر میں آج حاضر ہوا ہوں. زبیری صاحب سے ایک تعلق میرا یہ ہے کہ یہ آپ کو شاید انہوں نے بتایا نہیں, یہ سر سید کی فیملی میں سے ہیں, اور سر سید کی فیملی سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. میرے نانا جو تھے وہ پہلے وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے, نواب اسحاق خان. اور نواب اسحاق خان واز اے جج آف دی اودھ ہائی کورٹ ان 1898. یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی شخص حوالدار بھرتی ہو جاتا تھا تو پورے علاقے میں ہوتی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ حوالدار ہو گیا. تو میرے پڑنانا جو تھے ہی واز اے جج آف دی اودھ ہائی کورٹ, اور ہی واز دی فرسٹ وائس چانسلر آف دی علی گڑھ یونیورسٹی. علی گڑھ میں 2 ہی ہال ہیں, ایک میرے پڑنانا کے نام پر اسحاق ہال اور دوسرا سر سید ہال. اور ان کے بیٹے نواب اسماعیل خان who was number 2 man after Qaid Azam in All India Muslim League. Qaid Azam was the president of All India Muslim League. میرے نانا جو تھے he was the president of All India Muslim League Action Committee. In that capacity he was senior to Nawabzada Liaquat Ali Khan. تو وہ he was a twice vice chancellor. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی 1973 کا آئین لکھنے والا ایک بزرگ شخص جن کی عمر 85 سال ہے, میدان میں آگے اور ایسی تقریر کی کہ در و دیوار ہلا کر رکھ دیے. انہوں نے واضح کر دیا کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کو بند کیا جائے. اگر آج بھی وکلاء خاموش بیٹھے رہے تو یہ عدالتیں ختم ہو جائیں گی, ملک میں خدا نخواستہ جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا. اس طرح خاموشی سے آپ کو کبھی بھی اپنا حق نہیں ملے گا, آپ کو باہر نکلنا پڑے گا.